میں کیا پڑھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 23ویں پارے کی تراویح ہماری آج مکمل ہو گئی۔ یہ اللہ پاک کا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی، اور ہم قرآن مجید سننے کے لیے بھی سمجھنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی تراویح میں 4 سورتوں کی تلاوت ہمارے سامنے کی گئی ہے۔ سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر، یہ 4 سورتیں آج کی تراویح میں ہمارے سامنے سنائی گئی ہیں۔ آج کی تراویح میں جو پیغام ہے وہ اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے ہر پیغام کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آج کی تراویح میں سب سے پہلے دنیا انسانیت کے ایک عظیم رہبر، دنیا کے ایک بڑے امام کا تذکرہ آیا ہے، جسے دنیا کی 3 بڑی قومیں اپنا امام مانتی ہیں۔ عیسائی بھی اپنا امام مانتے ہیں، یہودی بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور مسلمان بھی انہیں اپنا امام اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ان کا واقعہ آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے کفر اور شرک کے ماحول میں جس زمانے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں پیدا ہوئے اور جس ملک میں پیدا ہوئے، ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو جاننے والا نہیں تھا۔ کفر شرک کا غلبہ تھا۔ ایسی تاریکی میں، ایسی ظلمت میں، ایسی گمراہی میں ابراہیم علیہ السلام نے حق کو پایا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ باپ ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر یہ بت تراش تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے پروہت تھے، اور پورے ملک کے جتنے بھی چڑھاوے آتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد یہ ساری سلطنت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی تھی۔ بنی بنائی سلطنت تھی، باپ مر جاتے تو یہ پوری سلطنت ابراہیم علیہ السلام کو مل جاتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی دی کہ دین کے لیے، وحدانیت کے لیے، اللہ کے لیے یہ بنی بنائی سلطنت کو لات مار دیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلنے پہ تیار ہو گئے۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں پناہ نہیں دیں گے، تو ان کے معبودوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ کے ثابت کر دیا کہ جن کی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو یہ تو اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے۔ بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، اور وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی۔ مقدمہ ہے بادشاہ کے سامنے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کر پچھم میں ڈباتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آخری عمر میں بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، 90 سال ہونے میں 4 سال باقی تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 4 سال باقی تھے، یعنی 86 سال عمر رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس بڑھاپے میں اللہ پاک نے ایک اولاد دی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے بڑی نعمت تھی وہ۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی جوانی، اپنی پوری زندگی یہاں وہاں ادھر ادھر گھومتے بسر کی، لیکن جس مشن پر ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر چلتے رہے، اپنی اولاد کے لیے بھی انہوں نے وہی طریقہ پسند کیا۔ دین کے نام پہ قربانی خود دی اور اپنے اولاد کو بھی اسی راستے پہ لگایا ہے۔ اس میں میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ ہم اگر دین کے دائی ہیں تو ہم اپنی نسلوں کو بھی دین کے دائی بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے علم بردار بنے پھرتے ہیں اور ہماری نسلیں کسی اور راستے پہ، کسی اور ڈگر پہ جا رہی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ بالکل اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آج کی تراویح میں تفصیل سے بتایا گیا کہ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیجئے، بیٹے کی قربانی دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی ہچک کے اپنے اکلوتے بیٹے اس وقت تھے، اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اتنی بڑی قربانی تھی، جب تمام قربانیوں سے اس ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے تب اللہ نے اعلان کیا انی جاعلوک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تمہیں دنیا کا امام بناتا ہوں۔ یعنی دنیا کی امامت کے لیے قربانی شرط ہے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی،
تو اللہ پاک نے دنیا کا امام بنا دیا، ایسے ہی امت مسلمہ کو قربانی دینی پڑے گی تو اللہ پاک ہمیں دنیا کا امام بنائے گا۔ آج کی تراویح کا بہت بڑا پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہی ہمارے سامنے نکل کے سامنے آتا ہے۔ دوسری اور آخری بات جو آج کی تراویح میں پیش کی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا کہ انسان کی زندگی میں چاہے غم آئے چاہے خوشیاں آئیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی مرضی سے آتی ہیں۔ غم بھی اللہ دیتا ہے اور خوشی بھی اللہ دیتا ہے، اور جب مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصائب، مشکلات، یہ تمام چیزیں اللہ کی مرضی سے آتی ہیں، تو آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں جائیں گی بھی تو اللہ کی مرضی سے جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آئیں تو اللہ کی مرضی سے ہیں اور جائیں گی دنیا والوں کی مرضی سے۔ جس اللہ نے مصیبت دی ہے وہی اللہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ مصیبتوں کا فلسفہ بیان کیا گیا۔ اسلام میں مصیبت کا ایک بڑا عظیم فلسفہ ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن حتی الشوکۃ یشاکھھا، کہ ایک مسلمان جس کو اس دنیا میں کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ ملتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پہ شکوہ نہیں کرتا، بھی اللہ کی مرضی، اللہ نے مصیبت دی، اللہ ٹالے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہماری چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہمارے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، ولیس ذالک لأحد الا للمؤمن، اور یہ نصیب سوائے مومن کے کسی کو نہیں ملتا۔ ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیر اللہ، اللہ نے دولت سے نواز دیا، شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اور دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے غربت دے دی، پریشانی دے دی، صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو دونوں ہاتھ میں، ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، چت بھی ہمارا اور پٹ بھی ہمارا۔ مصیبت دی اللہ نے، صبر کر گئے تو اللہ کی جنت ہے، اللہ نے آرام اور سکون دیا، اللہ کا شکر ادا کر گئے تو بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ایسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے مصیبت کے تعلق سے، آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام طور پہ ہمارے ہاں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک جس سے ناراض ہوتے ہیں انہیں غم دیتے ہیں۔ عام طور پہ ایک جملہ سننے میں آتا ہے کہ میں نے اللہ میاں کا کیا بگاڑا تھا کہ ساری مصیبتیں اللہ نے مجھے دے دی۔ بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو شکوہ کریں گے بھئی ہم نے تو اللہ میاں کچھ بگاڑا ہی نہیں تھا، اللہ نے کیوں ہمیں یہ مصیبت دے دی۔ ایسا نہیں ہے، مصیبتیں، پریشانیاں یہ بہت بڑا خیر ہیں۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بخیرا فیصب عنہ، اللہ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، جسے اپنی رحمت دینا چاہتا ہے، جس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اسے مصیبت دیتا ہے۔ تو ہماری چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہمارے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر اور ان نصیحتوں پہ غور کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔